سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے گھر میں جادو وغیرہ کی کوئی پرابلم محسوس ہوتی ہے کیونکہ شوہر دن بدن ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے اور گھر میں باقی صورتحال بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ دن پہلے ہمیں ایک تعویذ ملا ہے جس میں کاغذ پر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں شوہر کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد شوہر جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم بھی آ گئی۔ اس کا علاج مطلوب ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، کسی بھی آنے والی پرابلم اور مصیبت کو آپ خود سے طے نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے۔ مثلاً وہ نظر بد ہے، مثلاً وہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش ہے، مثلاً وہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ جادو کی کوئی صورت ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی پہلے سے اپنا ذہن نہ بنائیں۔ ہاں، آپ کے پاس کیا ہے، دو تین چیزیں جو آپ کو کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے عقیدے کو درست کیجئے اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ نوازل، مصیبتوں، پرابلمز سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ یہ دنیا سکون اور آرام کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا مشکلات کی جگہ ہے۔ انسان جو ہے یہ عقیدہ درست رکھے اور یہ سمجھے، اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ یہ دنیا یہاں پہ جنت ہونے والی نہیں ہے، اور پھر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کا عظیم الشان منصوبہ ہے، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتا دی ہیں۔ جو نہیں بتائیں وہ بھی حکمتیں موجود ہیں، وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، جتنا سمجھ میں آ جائے اس کے اوپر سمعنا واطعنا کرنا چاہیے، آمنا وصدقنا کہنا چاہیے۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، اور اس سے اچھا نتیجہ نکلے گا، اور اس سے میرے ایمان اور عمل میں بہتری آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ میرے بارے میں ہر حال میں ٹھیک اور درست ہے، ٹھیک ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کر رہے ہو حالانکہ تمہارے لیے خیر اسی کے اندر چھپی ہوئی ہو۔ اب خیر کی کون سی نوعیت چھپی ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو۔ ہمارے دین کی خیر ہے، اولاد کی خیر ہے، نسل کی خیر ہے، ہماری دنیا کی خیر ہے، آخرت کی خیر ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، اس کی تقدیر پہ راضی ہونا، اور مصیبتوں اور مصائب میں ان اسباب کو اختیار کرنا جو اللہ کے رسول نے اختیار کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آپ کا ٹیسٹ ہے، یہی آپ کا امتحان ہے۔ تو آپ کو کیا سبب اختیار کرنا ہے؟ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ وہ سبب ہے جس کو سب سے پہلے اللہ کے رسول اختیار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو کوئی چیز غمزدہ کرتی آپ نماز پڑھتے، جب آپ مختلف حوادث کو دیکھتے یا محسوس کرتے آپ اللہ سے دعائیں کرتے، اس کی تسبیح اور اس کی تحمید اور اس کی تکبیر میں لگ جاتے، حتیٰ کہ اگر تیز ہوائیں چلتی تو آپ تب بھی اللہ کی طرف رجوع فرماتے، تکبیر کہتے اور اللہ کی تسبیح کرتے اور استغفار کرتے، اور آپ دعاؤں میں اور نمازوں میں اور نیکیوں میں مشغول ہو جاتے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ تکلیف ہی ہے نا، ہارٹ اٹیک کا آ جانا، بیماریوں کا آ جانا، یا گھر میں کسی بھی طرح کی جو ہم پرابلمز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا پیدا ہو جانا۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے عقیدہ درست کیجئے، میں نے کہا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، اور اس کے بعد پھر دیگر اسباب بھی اختیار کریں، جیسے یہ سبب کہ سورۃ البقرہ، قرآن مجید شفا بھی ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ شیاطین کے مقابلے میں انسان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کا استعمال کیجئے۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ شیاطین کو بھگانے میں بہت مؤثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہمارے پاس نعمت ہے۔ اگر آپ خود پڑھنے کو دل نہیں کرتا جیسے کہ سوال میں کہا گیا ہے، تو چلیے آپ گھر میں لگا لیجئے اس کو، یعنی کسی ٹیپ وغیرہ میں لگا لیں، کوئی آڈیو آواز جو ہے وہ کسی قاری کی لگا لیجئے، یا کسی کو کہیے وہ تلاوت کرے اور آپ کے گھر میں اس کی آواز گونجتی رہے، اولاد میں سے، یا آپ خود کر سکیں، یہ تو سب سے افضل ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ اس پر دل نہیں کرتا، آمادہ نہیں ہوتا، شاید یہ جادو کا اثر ہے، شاید یہ شیطانی اثر ہے، آپ کے لیے یہ آپشن موجود ہے کہ آپ کسی قاری کو بلا لیں، اس کو کہیں کہ اونچی آواز سے پڑھے، اولاد میں سے کسی کو کہیں پڑھے، اپنے فیملی ممبرز میں سے کسی کو کہیں پڑھے۔ کرائے پہ میں لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرائے اور اجرت پر کسی کو لانے سے گریز کریں، شیطانی دھندا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں، آپ کسی سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو ریکارڈڈ لے لیجیے آپ، اونچی آواز سے پورے گھر میں یہ آواز آنی چاہیے، تو انشاءاللہ شیاطین اس سے دفع ہوں گے۔ تو یہ ہر روز سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں لگائیے، آیت الکرسی کی تلاوت لگائیے، اور اسی طرح جو معوذتین ہیں، وہ آخری 2 سورتیں ہیں قرآن مجید کی، وہ لگائیے۔ اسی طرح حرز اعظم وغیرہ بھی ریکارڈڈ مل جاتا ہے، اس کو لگائیے، اس میں آیات ہیں اور دعائیں ہیں مسنونہ۔ یہ اسباب جو ہیں ان کو آپ اختیار کیجئے۔ پانی پر اللہ والوں سے دم کروا لیجئے،
اس کو آپ اختیار کیجئے۔ اور پھر یعنی جیسے آپ نے کہا کہ خود کرنے کو دل نہیں کرتا تو آپ گھر میں آویزاں کیجئے، گھر میں آیت الکرسی کو جگہ جگہ آویزاں کر دیں، لکھ کر لٹکا دیں اس کو، آپ سورۃ البقرہ کی آیات کو لکھ کر لٹکا دیں، پوری سورۃ بقرہ لکھی ہوئی اگر ملے چھوٹے فونٹ میں کچھ ایسی لٹکانے والی چیز ہینگنگز ہوں تو اس کو آپ لٹکا لیجئے اپنے گھر میں۔ تو شیاطین کو بھگانا مقصود ہے اور یہ شرعی سبب اختیار کرنا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ آپ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ جو دیگر شریعت نے اسباب بتائے ہیں ان کو اختیار کیجئے، وہ طبی اسباب ہیں، علاج معالجے کی صورتیں ہیں۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے تو آپ جو بھی ڈاکٹرز ہیں، معالجین ہیں، اس کا علاج کرنے والے ہیں، ان سے رجوع کیجئے اور اس کی دوا اور اس کی میڈیکیشن جو ہے اس کو بھی ساتھ جاری رکھیے، کیونکہ یہ جائز سبب ہے۔ اور ظاہر ہے اس سبب کو آپ مؤثر نہیں سمجھیں گے، حقیقی اور مؤثر نہیں سمجھیں گے، یہ سبب بس اختیار کریں گے، تدبیر برائے تدبیر کریں گے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے۔ یہ کرتے ہوئے آپ اس تدبیر کو بھی اختیار کریں اور اس میں حلال کو اختیار کریں، اسراف سے آپ نے بچنا ہے، یعنی یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ وہ جائز تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور اختیار کرنے کے بعد پھر ان میں جو اللہ اور اس کے رسول کے شرائط اور ضوابط ہیں اور شرعی پیمانے ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کو آپ کیجئے، اسراف اس میں نہ ہو، حرام دوا کا استعمال نہ ہو، اس میں پینک نہ ہو، جلد بازی نہ ہو، شکایت نہ ہو، شکوہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں تو یہ آپ جو ہے اس کو بھی اختیار کیجئے ان ساری چیزوں کو۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سلبی آپ کے گھر میں خیر کو سلب کر رہی ہوتی ہیں اور شیطانوں کے لیے راستہ بنا رہی ہوتی ہیں، ان کا خاتمہ کیجئے۔ جیسے تصویر ہے اس کو گھر سے ختم کیجئے، گھر میں تصویریں آویزاں کی گئی ہیں ان کو نکال دیجئے، اتار دیجئے، کاٹ کے مسخ کر کے ختم کر دیجئے۔ گھر میں موسیقی ہے تو اس کا خاتمہ کیجئے۔ اگر نماز سے غفلت چل رہی ہے تو نماز کے اوپر آئیے، اور اگر آپ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، صالحین کی صحبت اختیار کریں، نمازیوں کی صحبت اختیار کریں، نماز والوں سے دوستی لگائیں، نماز والوں سے بیٹھنا شروع کریں، ان کے ساتھ ان کو اپنی کمپنی میں لے لیں۔ اس طریقے سے گھر میں خیر کو لائیے اور شیطان کے جو اسباب ہیں ان کو گھر سے ختم کیجئے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ اسی غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ یہ جو اللہ کے فیصلے ہیں، چاہے وہ ہمیں بظاہر اچھی لگ رہی ہوں چیزیں، چاہے وہ ہمیں بظاہر بری لگ رہی ہوں، اللہ کا فیصلہ ہر حال میں خیر والا ہے، اور اللہ اس سے الٹیمیٹ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر آ جائیں جن کا میں نے ابھی بہت اختصار سے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر بیماری کا اور آپ کی ہر مشکل کا خاتمہ فرما دیں اور ہم سب کے لیے آسانیوں کو مقدر بنا دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔